یا رحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، جمعہ کریم۔ آج پہلی مرتبہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر جمعہ کریم کی نشریات براہ راست پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو جمعے کی نشریات میں غیر حاضری کی میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ جمعے کی نشریات میں غیر حاضری کی معذرت، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس غیر حاضری کی وجہ کیا تھی۔ وجہ بھی اتنی حسین اور پرکیف ہے کہ آپ یقیناً مجھے معاف فرما دیں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ان محافل میں شرکت جو امریکہ میں منعقد ہوئیں، اور جہاں ہم نے عقیدت کے لفظوں کو محبت کی کتاب میں عشق کی روشنائی سے تحریر کیا، اپنے مردہ دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کیا، اور حیات کی اس حرارت کو محسوس کرتے ہی اور بھی بہت سارے قلوب جانثاری کی سانسیں لینے لگے۔ لیکن پہلے تو میں نے اپنے مردہ دل کو زندہ کیا، اور در حقیقت یہی وہ سانسیں ہیں جو ہمیں خوف اور بھوک سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جب قلب محبت میں مست ہو، مالک حقیقی کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہو، اور اس بات کا پاس ہو کہ ہم اسی کا مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہ بھوک اور خوف کے نفسانی خطرات ٹل ہی نہیں جاتے بلکہ پسپا ہو جاتے ہیں۔ آج میں صبح ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، تو وہاں ایک جملہ ظاہر ہے کہ کہنے والے کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ غلط العام ہو گیا کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ بھئی دینا خدا کی شان ہے، لینا خدا کی شان نہیں۔ جب ایک عام بادشاہ بھی کسی کو کچھ دے دے تو واپس نہیں لیتا، تو وہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو پھر ہم یہ جملہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے؟ وہ کچھ نہیں لیتا، وہ تو دیتا ہی دیتا ہے، اسے تو صرف عطا کرنا آتا ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا، صرف دیتا ہے۔ یہ دراصل ہماری اپنی شامت اعمال ہیں، اور ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اور پہلی بات تو یہ کہ ہم نے خود سمجھ لیا ہے کہ سب کچھ ہمارا ہے، تو جب وہ چلا جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہمارا کوئی چیز لے لی گئی ہے یا ہم سے چھن گئی ہے۔ بچے ہمارے ہیں، ماں باپ ہمارے ہیں، بہن بھائی ہمارے ہیں، گھر ہمارا ہے، مکان ہمارے ہیں، دولت ہماری ہے، شہرت ہماری ہے، عزت ہماری ہے۔ ہمارا کچھ نہیں ہے ناظرین محترم، سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، سب اسی کا ہے، اور وہ کچھ واپس نہیں لیتا، بلکہ ہماری شامت اعمال کے سبب یا تو کبھی کبھی اور یا تو ویسے ہی کچھ چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ ہماری شامت اعمال کے سبب اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ نے عزت دی ہے اور ہم نے طاقت، غرور اور تکبر سے اس عزت کو برتنے کی کوشش کی، تو پھر وہ اوجھل ہو جائے گی، لی نہیں جائے گی، اوجھل ہو جائے گی۔ توبہ کریں گے واپس آ جائے گی، تو پھر لی کہاں تھی؟ اگر لے لی تو پھر واپس کیوں ملی؟ تو اسی لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ صرف آزماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اس میں دینے اور لینے کا کوئی تک نہیں ہے، وہ ہمیں ضرور آزمائے گا۔ تو میں آپ سے بھوک اور خوف کی بات کر رہا تھا، لیکن جمعے کی ساتھ ساتھ تیاری بھی آپ کرتے جائیے گا، کیونکہ آج جمعہ کریم ہے ماشاء اللہ، اور ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہم جمعے کو منا رہے ہیں، جمعے میں جی رہے ہیں، جمعے میں نماز پڑھیں گے، جمعے میں درود پڑھیں گے۔ تو اس جمعے کی ساری برکتوں کو سمیٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، خواتین خاص طور پر جو گھر میں اس وقت موجود ہیں۔ صاحبان تو دفاتر چلے گئے ہوں گے، دفاتر میں اگر ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے تو اب سے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد نماز جمعہ کا وقت ہو جائے گا، اذان دی جائے گی، تو آپ اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، الارم لگا لیں تاکہ جلدی جلدی بھاگنے کی ضرورت نہ ہو آفس سے۔ بڑا برا لگتا ہے کہ عین خطبے کے وقت ہم پہنچتے ہیں، خطبہ بھی صحیح طرح نہیں سن پاتے، اور فوری طور پہ بس انتظار کرتے ہیں کسی وقت بس امام صاحب
کہہ دیں نماز کھڑی ہو گئی، اقامت ہو جائے اور ہم نماز میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں خطبہ بھی سننا چاہیے جمعۃ المبارک کا، خاص طور پر جو عربی خطبہ ہوتا ہے وہ ہمیں ضرور سننا چاہیے۔ تو آپ اپنے الارم لگا لیجئے، یا کم از کم کسی کو کہہ دیجئے آفس میں کہ آپ کو بتا دے کہ قریبی مسجد میں اذان ہو گئی ہے۔ خواتین سے گزارش کروں گا کہ ساری تیاریاں جلدی جلدی کریں، اس سے کہ جمعے کا دن ہے، سب کچھ آپ نے کرنا ہے، گھر میں کھانا بھی بنانا ہے، بچے بھی اسکول سے واپس آتے ہوں گے تو ان کا بھی خیال کرنا ہوگا، تو ساتھ ساتھ جمعے کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا خوف اور بھوک سے متعلق، سورہ قریش میں قریش مکہ سے فرمایا گیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، بڑی پیاری صورت ہے کہ لِإِلَافِ قریش، لِإِلَافِ قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اب لِإِلاف اس بنا پر کہ مانوس کر دیا اللہ نے قریش، کس کو؟ قریش کو، ایلافہم یعنی مانوس کر کے ان کو تجارتی سفروں سے، لیکن ایلافہم کے آگے آئے گا رحلۃ الشتاء والصیف، تجارتی سفروں سے سردیوں میں اور گرمیوں میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، سو چاہیے کہ وہ عبادت کریں وہ اس گھر کے رب کی۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یعنی جس نے کھانے کو دیا انہیں بھوک میں اور امن بخشا ان کو خوف سے۔ اسی طرح سورہ نحل کی 112ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةٌ مُطْمَئِنَّةٌ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور دیتا ہے اللہ مثال ایک بستی کی جو تھی امن اور اطمینان والی، پہنچتا تھا انہیں ان کا رزق با فراغت ہر جگہ سے، پھر ناشکری کی ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی، تو چکھایا اللہ نے انہیں مزہ بھوک اور خوف کا، بس سبب ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے تھے۔ اب گویا بھوک اور خوف سے بچتے رہنا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ناشکری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے، چلی جاتی ہے، لی نہیں جاتی، چھن جاتی ہے، اوجھل ہو جاتی ہے، ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ اور ناشکری یہ ہے کہ اللہ پاک سے لاپرواہ ہو جائیں ہم، احکام الہی کی خلاف ورزی پر دلیر ہو جائیں، رزق وافر ہو تو اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑنا شروع کر دیں، یعنی اگر اچھی نوکری، پیسہ، دولت، شہرت، عزت سب مل گئی ہے تو چلو بھئی اب حدود اللہ توڑنا شروع کر دیں۔ اور حدود اللہ کیا ہے؟ زنا کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قائم کردہ حدود کو پھلانگنا شروع کرتے ہیں، رشوتیں لیں، سود کھائیں، چوریاں کریں، ڈاکے ڈالیں، لوٹ مار کریں، کرپشن کریں، یہ سب حدود اللہ کو توڑنا ہے۔ اور اللہ پاک کی حرام کی ہوئی اشیاء کا بے دریغ ہم استعمال شروع کر دیں، اور حرام پر اکڑیں بھی۔ بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ یہ بحثیں ہوتی ہیں بھئی، آپ کو میں کیا بتلاؤں، یہ بحث ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے کاموں کے باعث ناظرین ہوتا کیا ہے؟ برکت اٹھ جاتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی روزی تنگ ہو جاتی ہے، فراوانی بھی ہو تو دل کے اندر تنگی کا احساس رہتا ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ کی 124ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو منہ موڑے میری کتاب ہدایت سے تو یقیناً ہوگی اس کے لیے تنگ و تش زندگی، اور اٹھائیں گے ہم اسے روز قیامت اندھا۔ اس سے مراد یہ ہے ناظرین محترم کہ ذکر الہی سے دل زندہ ہوتے ہیں اور ان میں بینائی پیدا ہوتی ہے۔ جو ذکر سے محروم ہے وہ قلب کی بینائی سے محروم ہے، یہاں تو اس کا اندھا پن چھپا رہتا ہے مگر قیامت کے روز ظاہر ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ضمناً یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلامی حکومت کا اصل کام لوگوں کو بھوک اور خوف سے بچانا ہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کسی کی عزت و آبرو اور جان و مال غیر محفوظ نہ ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا
کہ اگر اس مملکت میں کوئی جانور بھی بھوک سے مر جائے تو وہ میری کوتاہی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک بڑھیا نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے فرمایا کہ کیا تو نے کبھی عمر تک اپنی تکلیف پہنچائی؟ اب جواب سنیے گا آپ بڑھیا کا، اور پھر ریئیکشن دیکھیے گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حکمرانوں کو کاش اس وقت پرانے والے سن رہے ہوں تو ان کو احساس وہ کیا ہمارے ساتھ کر گئے ہیں، جو پرانے والے تھے۔ اب جو نگراں ہیں ان کے بارے میں تو ہم کیا کہیں، لیکن یہ پرانے والے اگر سن لیں کہ حضرت عمر نے کیا سوال کیا۔ یہ بڑھیا نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، ٹھیک، بڑھیا نے کہا میں تنگ دست ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب یوں سمجھیے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ پاکستان کی ایک حالت زار ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کسی کے پاس گھر میں صبح اگر کھایا ہے تو شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اور یہ میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں، میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کے ذریعے جو امداد ہوتی ہے اور جس طرح ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم تو بہت روتے رہتے ہیں جب ملاقات ہوتی ہے ہماری، کہ ہمارے ملک میں کتنی غربت ہے، کتنی بے کسی ہے، بے بسی ہے، لاچاری ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک شخص اپنی تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، مال نہیں ہے، راشن نہیں ہے۔ اب وہ اپنی تنگ دستی کی شکایت کر رہے تو سیدنا فاروق اعظم سے بھی بڑھیا نے شکایت کی، تو فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے کہا کہ کیا تو نے عمر تک اپنی تکلیف پہنچائی؟ یہ پھر میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بہت اہم، بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اتنی دردناک ہے کہ آپ کا دل کو جھٹکا لگے گا، ایک جیسا لگے گا رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ کے۔ کیا تو نے عمر تک کبھی اپنی تکلیف پہنچائی؟ اس پر پتہ ہے بڑھیا نے کیا کہا؟ بڑھیا نے کہا میں کیوں پہنچاؤں، حکمران کو خود معلوم کرنا چاہیے۔ بس یہ جواب سننا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر جھکا لیا، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ مجھے اس پکڑ سے معاف کرنا، عمر کو معلوم نہیں ہے، عمر کی کوتاہی ہے، عمر اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہے، اور اب عمر اس کا ازالہ کرے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے جواب کا سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ریئیکشن کیا ہوا۔ یہاں کون کس سے سوال کرے، اور یہاں کے ریئیکشن بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوں گے۔ کوئی اگر کہہ بھی دے، یہاں تو ریئیکشن ایسا ہے جو کبھی ایک زمانے میں ملکہ برطانیہ کا ریئیکشن تھا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ ڈبل روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو جواب ملے کہ ایک پیسٹری کھا لیا کرو۔ یہاں تو یہ جواب ملے گا کہ اگر آپ کہہ دیں کہ ہمارے پاس تنگ دستی ہے، ہم تو چائے بھی نہیں پی سکتے گھر میں بنا کر، نہ دودھ ہے نہ پتی ہے، تو جواب آپ کو پتہ ہے کیا ملے گا؟ جوس پی لیا کرو، چائے پینے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی بے حسی کا عالم ہے، اتنی زیادہ بے حسی ہے۔ بہرحال آج جمعہ کریم براہ راست ہے، آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، ہم سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں سوال آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں۔ آج ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے آپ کو مائکرو ویو اوون دیا جا رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیے جو ذو النطاقین تھیں یا ذات النطاقین۔ اب ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ذات النطاقین کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے یہ جواب لکھنے کے لیے ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دینا ہے، جواب لکھنا ہے اور 436 پر سینڈ کر دینا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا سب سے بہترین کلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن میں جو اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھی جا رہی ہے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین کلام اللہ جل مجدہ کا کلام ہے، اور اس سے بہترین کلام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، حکم بھی ہے، ایک احساس بھی ہے، اور عبادت کی طرف بڑھنے کا ہمیں موقع بھی دیتا ہے۔ تو ہم اس کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ جمعۃ المبارک کی ساعتیں شروع ہو چکی ہیں، لہٰذا درود پاک پڑھنا شروع کیجئے۔ آج کے دن درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ اذکار، وہ وظائف جو مسنون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آج کے دن ایک بڑا خوبصورت کلمہ ہے، جتنا ورد کر سکتے ہیں اس کا کیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وہ کلمات ہیں، وہ اذکار ہیں، وہ وظائف ہیں
جو آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں تو ان سے غافل نہ رہیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پڑھنے میں تو بہت ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں. تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ فرزند رشید قاری سید حسن شاہ بخاری صاحب. آپ IT ٹرینر ہیں مائکروسافٹ اور سسکو میں. قومی اور بین الاقوامی قراءت کے مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے پوزیشنز حاصل کی ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک میں قراءت قرآن کے حوالے سے محافل کو رونق بخشی ہے. یعنی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. تشریف فرما ہے قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی بخیر. اللہ کا بہت شکر. بڑا سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. رات آپ فیصل آباد میں محفل میں تھے, پھر وہاں سے آپ تشریف لائے, خاص طور پر کراچی سفر کرتے ہوئے. ابھی آپ کی تھکان بھی نہیں اتری ہے اور ہم نے آپ کو یہاں پر زحمت دے دی. میرے لیے باعث سعادت ہے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. سبحان اللہ. سبحان. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان اللہ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. سبحان اللہ. سبحان. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. سبحان اللہ. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. کیا کہنے ہیں. جزاک اللہ. ولتكن ما شاء اللہ. ما شاء اللہ. وأولئك
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ۔ تکان کے باوجود آپ نے ماشاءاللہ کیا خوبصورت الحمدللہ، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ مقامات کا کیا انداز تھا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور استطاعت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور اللہ ہی کا کلام پڑھنے کی جو آپ کو توفیق ملی ہے، بس یہ توفیق آپ کو ہمیشہ حاصل رہے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ۔ قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب نے سورہ آل عمران کی 102 سے لے کر 104 آیات کی تلاوت اس وقت ہمارے سامنے کی۔ ان آیات میں بنیادی طور پر تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ایسے ڈرتے رہا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ کمپلیٹ ایمان ہے اس میں، کمپلیٹ۔ پھر فرمایا کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ ناظرین محترم، ان آیات میں اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ سب کو اجتماعی طور پر اللہ نے اپنے دین پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی تلقین بھی کی ہے، اور فرقہ واریت کا شکار ہونے سے منع فرمایا ہے، اور آخر میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن ہم آج کی نشست میں اتنی پیاری آیات جو کہ قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب نے تلاوت فرمائی، تقوی کا جائزہ لیں گے کہ یہ کون سا تقوی ہے جسے اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تقوی وقا اور وقایا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بچنا، حفاظت کرنا، پردہ کرنا، خوف کرنا۔ وقا اور وقایا کا معنی ہے کہ کسی چیز کو ایذا اور ضرر سے محفوظ رکھنا۔ سورہ دخان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَوَقَهُمُ عَذَابُ الْجَحِيمِ، وَوَقَهُمُ عَذَابُ الْجَحِيمِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دوزخ سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ تقوی کا لغوی معنی ہے نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اس کو ضرر کا خوف ہو۔ اصطلاح شریعت میں انسان کا ان کاموں سے بچنا جو اس کے لیے آخرت میں غضب خداوندی کا باعث ہو، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان شرک، کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تو ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھے اور اپنے آپ کو ہر کسی سے حقیر اور کمتر جانے، یہ ہے تقوی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی صرف دن کو روزہ رکھ لینے اور رات کو عبادت کے لیے قیام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس سے بچے اور جو فرض کیا اسے ادا کرے۔ حضرت کعب احبار، ان سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ کبھی خاردار دشوار راستے سے گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں گزرا ہوں۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ خاردار جھاڑیوں والے راستے سے گزرتے ہوئے آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں، بچتا ہوں، دامن بچا کر چلتا ہوں، یعنی نہایت احتیاط سے سمیٹ کر قدم بچا کر میں آگے بڑھتا ہوں، اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں دامن چاک نہ ہو جائے، کہیں پاؤں زخمی نہ ہو جائے، جسم چھلنی نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا یہی تقوی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا ایک خاردار جنگل ہے، دنیاوی لذات اور خواہشات نفسانی اس کی خاردار جھاڑیاں ہیں، جو ان خواہشات اور لذات کے پیچھے چلا گیا اس نے اپنا دامن تار کر لیا، اور جو بچ گیا وہ صاحب تقوی ہوا۔ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے دشمنی کرتے ہوئے اس کے خلاف چلتا ہے
اور ایک قول یہ ہے کہ تقوی ہر اس چیز سے بچنے کا نام ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ حضرت قاسم بن قاسم فرماتے ہیں کہ تقوی آداب شریعت کی محافظت کا نام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اپنے دل کو غفلتوں سے، نفس کو شہوتوں سے، حلق کو لذتوں سے اور اعضاء کو گناہوں سے بچا لینا تقوی ہے۔ جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو اس وقت قرب خداوندی کی منزل تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ معصیت پر اصرار نہ کرنا اور اپنی عبادت پر ناز و اعتماد نہ کرنا تقوی ہے۔ اللہ اکبر، معصیت پر اصرار نہ کرنا اور اپنی عبادت پر ناز و اعتماد نہ کرنا۔ اب جتنے خوبصورت انداز سے ہمارے بھائی انوار الحسن شاہ صاحب نے اس وقت تلاوت فرمائی تو یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، لیکن اگر اس پر انہوں نے ناز شروع کر دیا، اعتماد شروع کر دیا کہ تم مجھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت لہن بخشا ہے، میں تجھے سب سے اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، برتر ہوں، یا میں جو آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں میں کہوں جناب میں کتنی اچھی تفسیر اس وقت بیان کر رہا ہوں، میں ہی کر سکتا ہوں اور مجھے اللہ نے دیکھیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، بس یہ جو آپ نے ناز، اعتماد، یہ غرور، یہ تکبر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ایسے غائب ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تقوی سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی ہر قسم کی بھلائی کا جامع ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کو حکم دیا ہے۔ علامہ سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مشہور و معروف کتاب ہے التعریفات میں لکھتے ہیں کہ آداب شریعت کی حفاظت کرنا اور ہر وہ کام جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس سے خود کو باز رکھنا تقوی ہے۔ یعنی تمام تعریفیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور تقوی کے مختلف درجات کو کسی نہ کسی جہت سے ہم حاوی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن تمام تعریفات کو مد نظر رکھ کر اور جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے اقوال بیان کیے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مامورات کو بجا لانا، منہیات سے بچنا اور اپنی زندگی کے شب و روز حسب استطاعت اتباع شریعت میں گزارنا تقوی ہے۔ مامورات سے مراد یہ ہے کہ جن کو کرنے کا حکم دیا ہے اور منہیات وہ ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ تقوی کے درجات کیا کیا ہیں؟ دیکھیے تقوی کے عام طور پر 3 بڑے درجات ہیں: ادنا درجہ، متوسط درجہ، اعلیٰ درجہ۔ ادنا درجہ دائمی اور ابدی عذاب سے بچنا، یعنی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا، یہ درجہ ہر کلمہ گو مسلمان کو حاصل ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمۃ التقوی کی تفسیر میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس تقوی کا مطالبہ اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان سے کیا ہے، جیسا کہ سورہ تحریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگوں تم خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ کم از کم کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ کر دین اسلام کے قلعے میں پناہ لے اور اپنے آپ کو دخول فن النار سے بچا لے۔ متوسط درجہ یہ جو اب آئے گا اس کے بعد وہ ہے یعنی کہ فرائض اور واجبات کو ادا کرنا، حرام کاموں اور کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ یہ ہر مسلمان کے لیے کم از کم اس قدر تقوی بہت ضروری ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل بھی کثرت سے ادا کرنا، مستحبات پر بھی عمل کرنا، حرام کے ساتھ ساتھ مکروہات اور مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز اختیار کرنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا اور صغیرہ پر اصرار نہ کرنا، یہ خواص کا تقوی ہے۔ اور اعلیٰ ترین درجہ یہ مقربین کا تقوی ہے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے علاوہ سنن و نوافل کی بھی پابندی اور دوام کے ساتھ ادا کرنا اور ہر اس چیز سے بچنا جو یاد خدا سے غافل کر دے اور سنت نبوی پر چلتے ہوئے شریعت کی کامل اتباع کرنا۔ رسول کریم نور مجسم، رحمت عالم، سید المرسلین، شفیع المذنبین، مصباح المقربین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے، بس جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور اپنی عزت محفوظ کر لی۔ مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے، اشتباہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مشتبہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بس مثال دیتا ہوں پھر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں۔ مشتبہ یہ ہوتا ہے ناظرین محترم کہ اب میں آپ کو صرف کھانے سے متعلق بتا دوں، ہم باہر اکثر جاتے ہیں، میں ابھی اور اپنے چونکہ تجربے سے ہی آپ کو بتاؤں گا، امریکہ، اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ واضح ہے آپ پر۔ ذبیحہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کہاں سے کھانا چاہیے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، یہ بنیادی باتیں۔
اب مثال کے طور پر آپ کے سامنے کچھ ایسا گوشت آ گیا جس کے بارے میں آپ کو کچھ شک ہو گیا. شک سے مراد یہ ہے کہ اب یہ کس طرح سے ذبح ہوا تھا کچھ صحیح طرح سے معلوم نہیں ہو سکا کہ ذبیحہ صحیح تھا کہ نہیں تھا, خون صحیح طرح نکلا کہ نہیں نکلا. اصل تو پہلے تو خون ہے, سب سے پہلے تو ہے کہ خدا کی سوا کسی کا نام نہ لیا گیا ہو. چلیے وہ بات معلوم ہو گئی آپ کو, لیکن خون کا بھی نہیں پتہ چلا کہ نکلا کہ نہیں نکلا. اب یہاں شبہ ہو گیا تو گوشت کھائے بغیر ایک دن آپ مر نہیں جائیں گے, انتقال نہیں ہو جائے گا آپ کا. ہم گوشت پر اصرار کرتے ہیں, نہیں کھانا ہے بھائی, دیکھیں تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں. ارے بھائی ایک دن اگر گوشت نہیں کھاؤ گے تو انتقال نہیں ہو جائے گا. سبزی کھا لو, کچھ ویجیٹیبلز لے لو, تو شبے میں کیوں پڑتے ہو؟ اور اگر شبہ نہیں ہے, پکا معلوم ہے, تو کھا لو. تو شبے سے بچنا بھی تقویٰ ہے. اشتباہ سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو یہ بھی آپ نے تقویٰ اختیار کر لیا. اور جن کو علم ہے فتویٰ یہی ہے کہ وہ کھا لیں, لیکن تقویٰ یہی ہے کہ وہ بچ جائیں. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب, آپ تشریف لائے. بارک اللہ فیک. آپ کا آنا اور آپ کا تلاوت کرنا ہم سب کے قلوب کو زندہ بھی کرتا ہے, جاوید بھی کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ ایک انرجی مل جاتی ہے قرآن کریم سننے کے بعد. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مجھے یاد فرمایا. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اگلے پروگرام میں بھی موجود رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں ناظرین محترم, اور اس کے بعد ابھی سب سے بہترین کلام آپ نے سماعت فرما لیا, اور اب سب سے بہترین نصیحت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کریم.